اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم اللہم صلی علی نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من صام رمضان ثم اتبعہ ستا من شوال کان کصیام الدہر او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ محترم سامعین کرام، شوال المکرم کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ روزوں کی فضیلت بیان فرمائی ہے، لہٰذا آج ہم شوال کے 6 روزوں کی فضیلت کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شوال کے 6 روزوں کے حوالے سے یہ فرمایا، من صام رمضان ثم اتبعہ ستا من شوال کان کصیام الدہر۔ جس شخص نے رمضان کے روزے رکھے اور اس کے بعد شوال کے 6 روزے رکھے تو وہ ایسا ہے گویا اس نے پورے سال کے روزے رکھے یا پوری زندگی روزے رکھے۔ تو شوال کے 6 روزے رکھنے سے رمضان کے روزوں کے بعد اللہ جل شانہ اس روزے رکھنے والے کو پورے سال یا پوری زندگی، جو شخص ہر سال ایسا عمل کرتا رہے گا تو گویا پوری زندگی کے روزوں کا ثواب عطا فرما دیتے ہیں۔ تو یہ کس طرح بنتے ہیں کہ اللہ جل شانہ کا یہ فرمان ہے کہ جو شخص ایک نیکی کرتا ہے تو اس کو 10 اجر ملتے ہیں، ایک نیکی پہ 10 ثواب ملتے ہیں۔ تو جو شخص رمضان کے 30 دن کے روزے رکھے گا تو اس کو اس حساب سے 10 مہینے روزے رکھنے کے ثواب ملیں گے، اور پھر اس کے بعد شوال کے 6 روزے یہ 2 مہینوں کے برابر بن جائیں گے۔ تو گویا رمضان کے روزے اور اس کے بعد شوال کے 6 روزے رکھنے سے اللہ جل شانہ 12 مہینے روزہ رکھنے کے برابر ثواب عطا فرما دیتے ہیں۔ کتنا بڑا ثواب ہے کہ صرف 36 دن انسان روزے رکھے، اللہ جل شانہ اس کو 12 مہینوں کے روزوں کا ثواب عطا فرما دیتے ہیں۔ اب دوسری بات یہ ہے کہ شوال کے روزے کیسے رکھے جائیں؟ آیا ان کو ایک ساتھ رکھے جائیں یا متفرق رکھے جائیں؟ تو اس میں یہ ہے کہ اختیار ہے، جو روزہ رکھنے والا ہے اس کے ثوابدید پر ہے، چاہے وہ ایک ساتھ رکھے، چاہے ایک دن چھوڑ کر رکھے، چاہے 2 دن چھوڑ کر رکھے۔ الغرض یہ ہے کہ شوال کا مہینہ گزرنے سے پہلے یہ 6 روزے پورے کر لے۔ تو یہ جب انسان رمضان کے روزوں کا اہتمام کرنے کے بعد شوال کے 6 روزے رکھتا ہے تو اللہ جل شانہ اس کو یہ فضیلت عطا فرما دیتے ہیں۔ اب یہ ہے کہ اس میں ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ اگر کسی شخص کے رمضان کے روزوں کی قضا باقی ہیں، یعنی کوئی شخص رمضان کے کچھ روزے نہ رکھ سکے، اب وہ یہ سوچتا ہے کہ آیا میں رمضان کے روزوں کی قضا پہلے رکھوں یا شوال کے مہینے کے جو 6 روزے نفلی روزے وہ پہلے رکھوں؟ تو اس میں بہتر یہ ہے، چونکہ رمضان کے روزے فرض ہیں اور اس کے اوپر قرض ہے، اللہ کا حکم ہے، تو پہلے جو ہے وہ شوال کے مہینے میں ان روزوں کی تکمیل کرے جو کسی سے خدا نخواستہ روزے رہ گئے ہوں، قضا ہو گئے ہوں، اور اس کے بعد جو ہے شوال کے 6 روزے رکھے۔ تو یہ شوال کا مہینہ گزرنے سے پہلے جو شخص جو ہے یہ روزے رکھے گا، 6 روزے رکھے گا، اللہ جل شانہ اس کو 12 مہینوں کا ثواب عطا فرمائیں گے روزہ رکھنے کا، اور پوری زندگی اگر انسان یہ معمول بنا لے تو انسان کو پوری زندگی روزے رکھنے کا ثواب عطا فرما دیتے ہیں۔ تو یہ اللہ جل شانہ کا بڑا کرم ہے، احسان ہے۔ اس لیے فرماتے ہیں کہ قرآن پڑھ کے ختم نہیں ہوتا، اور نماز کبھی ختم نہیں ہوتی، اور روزے ختم نہیں ہوتے، یہ تسلسل جو ہے یہ چلتا رہتا ہے۔ تو یہ بھی ایک تسلسل ہے کہ انسان یہ نہ سوچے کہ رمضان کا مہینہ ختم ہو گیا، اب جو ہے کوئی روزہ نہیں اور عبادات کرنا چھوڑ دے، نمازیں چھوڑ دے۔ آج کل ایسے ہی ہو رہا ہے کہ رمضان کے بعد اکثر حضرات جو ہے وہ رمضان میں نمازوں کا اہتمام کرتے ہیں، تلاوت کا اہتمام کرتے ہیں،
دوسری عبادات کا اہتمام کرتے ہیں، لیکن جیسے رمضان کا مہینہ نکل جاتا ہے تو پھر وہ اپنے جو عبادات کے معمولات ہیں ان کو چھوڑ دیتے ہیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ روزوں کی قبولیت کی ایک علامت یہ ہے کہ انسان رمضان کے بعد بھی جو ہے عبادات کا معمول بنائے۔ تو اس لیے اللہ جل شانہ ہم سب کو جو ہے شوال کے 6 روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ اللہ جل شانہ ہمیں جو ہے اتنی بڑی فضیلت 12 مہینے روزے رکھنے کی فضیلت ہمیں عطا فرما دیتے ہیں۔ تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم جو ہے ان 6 روزوں کا اہتمام کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو، اور ہر نیک کام کرنے اور ہر برائی سے بچنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔